حسین چیپا صاحب, ویلکم سر. بہت شکریہ آپ کا. کیسی طبیعت ہے آپ؟ الحمدللہ. ناؤ کیمرے میں بیٹھے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ویری فریش اور سارا کچھ ہو رہا ہے, بٹ آئی نو کہ آپ کتنا ٹریول کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں, کن حالات میں پہنچے ہیں. سو آئی کان تھینک یو انف فار بینگ اس لائک دس. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. اچھا, ایپ کے بارے میں آپ سے بات چیت ہوگی, تفصیل سے پوچھیں گے, بٹ لیٹس انڈرسٹینڈ زاہد حسین چیپا فرسٹ, دین وی گو ٹو دی ایپ. کیونکہ آپ کی زندگی کا یہ آسپیکٹ ایسا ہے, آئی سسپیکٹ کہ زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیاز کہاں سے آئے, واٹ انسپائرڈ یو ان دا لائف. اس وقت آپ کیسی زندگی گزار رہے تھے, بچپن کی زندگی کیسی تھی. تو لیٹس اسٹارٹ ود دا چائلڈہڈ. کیسا تھا بچپن؟ کیسر بھائی, بچپن تو بہت اچھا رہا, وہ سب کے اچھا ہوتا, اور لیکن جو اس میں مشکلات تھوڑی سی ذرا زیادہ تھی, اس سینس میں زیادہ تھی کہ آپ کے یہاں پہ مرلے چلتے ہیں, ہمارے یہاں کراچی میں گز چلتے ہیں, تو وہ وہاں پہ وہ 2.5 مرلے کا ہمارا گھر تھا. اس 2.5 مرلے کے گھر کے اندر وہ ایک ہی کمرہ, اس کے اندر ایک چھوٹا سا صحن, اس کے اندر ہی ہماری پانی کی موٹر بھی, اس میں کچن بھی, اس میں فریج بھی رکھا ہوا ہے, اور چھوٹا سا ٹینک بھی بنا ہوا ہے. تو یہ ایک زندگی تھی. اور چھوٹا سا ٹوائلٹ تھا, ٹوائلٹ میں یعنی دروازہ بھی نہیں تھا, پردہ لگاتے تھے, اور باتھ روم نہیں تھا نہانے کے لیے. نہانے کے لیے جو تھا وہ ہمارا جو صحن تھا اس کے اوپر چھت پڑی ہوئی تھی, مین ڈور بند کر کے ہم نہا لیا کرتے تھے. تو اس میں 6 بہن بھائیوں نے رہنا, 2 ابا نے رہنا, تو گزارا ایسے ہوتا تھا. ابو مزدور آدمی, یعنی ابو نے مزدوری کی, گھر بناتے تھے, فنا کرتے تھے, یہ ٹائم گزارا ابا نے. امی پاپڑ بنایا کرتی تھیں, وہ پاپڑ بیچا کرتی تھیں, اور مہندی پیسا کرتی تھیں. میرے ساتھ میں, میرا بھائی اور میری امی شام کو جا کر ایک اسکول میں صفائی کرتے تھے, اور اسی اسکول میں صبح میں پڑھتا تھا. تو جو اسکول میں جب جو کام کرنے والی صاحبہ ہوتی ہے نا, ان کو ماسی کہہ کے بلایا جاتا ہے, آپ کے یہاں مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو لیکن جب میرے پڑوس میں میرا دوست جو بیٹھا ہوتا تھا, میری امی کو جب ماسی کہہ کے بلاتا تھا نا, تو باخدا آج اس ٹھنڈے کمرے کے اندر یہ بات بیان کرنا تو بہت آسان ہے, ورنہ کلیجہ کٹ جاتا تھا. بڑا فیل ہوتا تھا کہ اس کی وامٹ کو امی کیوں صاف کریں گی, لیکن بہرحال وہ کرنا پڑتا تھا. جس چیئر پہ میں بیٹھتا تھا اس چیئر کو میں نے خود ہی صاف کیا ہوتا. یہ حالات کے چلتے گئے, لیکن میں پوزیشن ہولڈر لڑکا تھا الحمدللہ. وہ ٹائم گزرا, اور جب میں میٹرک تک پہنچا اور فرسٹ ایئر میں نے ایڈمیشن لیا, تو حالات یہ تھے کہ اتنے خراب ہو گئے کہ مجھے کیلے بیچنے جانا پڑا, اور میں کیلے بیچتا تھا. تو وہ زائد یعنی اس آئی بی اے کے سامنے سے جاتے ہوئے میں رونے لگ جاتا تھا کہ میں آئی بی اے میں پڑھ نہیں سکتا, وہ پیسے نہیں. جس کالج میں میرے دوستوں نے ایڈمیشن لیا میں نہیں لے سکتا تھا, کیونکہ میرے پاس فیس دینے کے وہ 500 روپے نہیں پر منتھ کے دینے کے. تو میں نے گورنمنٹ کالج سے پڑھا, اور جب مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے میں کیلے بیچتا ہوتا تو میں سوچتا تھا یار میں پوزیشن ہولڈر لڑکا ہوں, کیا ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. اور یقین جانیے کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج الحمدللہ جب اسلام 360 کے کوئی 23 ملین یوزرز ہیں جو دنیا کے 174 ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. آج میری کمپنی کا آفس الحمدللہ نیو یارک میں ہے, لندن میں ہے, اور کراچی کے اندر موجود ہے. تو آج لوگوں کو یہ فرق پڑتا ہے کہ زاہد کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنانی ہے, زاہد کے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ کام کرنا ہے, یا اس کے ساتھ کوئی کولیبریشن کرنی ہے. کل کسی کو فکر نہیں, کیونکہ یہ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے. لیکن بہرحال میں اس بات پر بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ایک تو میری محنت کا جو میں نے محنت کی وہ کم تھی, اللہ تعالیٰ نے صلہ زیادہ دیا. اور دوسری جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا اس کام کے بعد, وہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وقت میں اتنی برکت دی, الحمدللہ اتنی برکت دی ہے کہ میں اتنے کام کرنے کے باوجود بھی میں اپنی آئی ٹی کمپنی چلاتا ہوں, میرا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس کے علاوہ ہمارا کپڑے کو کچھ کام ہے, میرے کراچی میں 3 اسکولز ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں اتنی ٹریولنگ کرتا ہوں, اور اس کے بعد بھی اسلام 360 پہ بھی ٹائم دیتا ہوں, اور اس کے بعد بھی وقت برباد کرتا ہوں. تو یہ ایک چھوٹی سی جرنی تھی جو میں نے آپ کو سمجھ دی, لیکن یہ ٹائم تقریباً کوئی 20 22 25 سالوں کا محیط ہے. یعنی ایک وقت میں ہم کئی ایموشنل ہو جاتا ہوں یہ بات بتاتے ہوئے کہ ایک میرا ہاتھ کانپ رہے دیکھنا. تو ایک وقت میں حالت یہ ہوتی تھی کہ میں ہمارے گھر میں وہ جو ایک کمرہ تھا اس کے اندر اب پانی نہیں تھا, تو وہ پانی ہمارے گھر میں جو سیم کا پانی ہوتا ہے نا, کراچی میں کیونکہ سیم کا پانی ذرا زیادہ ہے جو سیلنگ کے طور پر بھی آ جاتا ہے, اس سیم کا وہ چھوٹا سا گڑھا تھا جس کے اندر سے ہم ڈول بھر کے وہ پانی ہم واش روم کے لیے استعمال کرتے تھے. کیسے وضو کرنا
یعنی عید والے چاند رات کو ہم گھر پر آ رہے ہیں، پتہ چلا گھر میں تو لائٹ ہی ساری ساری رات لائٹ نہیں. یعنی حالت یہ ہوتی تھی کہ گھر میں صرف کھانا یہ تھا کہ آدھا پاؤ دہی امی اس میں چینی ڈال دیتی تھی اور سارے بہن بھائی اس پہ کھانا کھا لیا کرتے. امی ہری مرچ اور پیاز بھون لیا کرتی تھی، اس سے ہم کھانا کھا لیا کرتے. یعنی ایک یہ روٹین تھا. یہ ایک دن نہیں، مجھے سینکڑوں راتیں یاد ہیں. لیکن آج الحمدللہ جب کچھ ٹائم پہلے ابا ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے یہ کام لے لیا اور ہمارا سینہ اتنا چوڑا کر دیا. اور میں آخری بات آپ کو بتاؤں جس کو سن کے آپ کو بہت خوشی ہوگی. پہلے وقتوں میں مساجد میں شبینے ہوا کرتے تھے، تو میں جب مسجد جایا کرتا تھا تو میں امی کو کہا کرتا تھا امی وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اس کے پیچھے 2 صف لائن بن جاتی تھی. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، امی اتنا چھوٹا سا بچہ امامت کر رہا ہے. تو امی کہتی تھی بیٹا تم بھی حفظ کر لو. میں کہتا نہیں، حفظ تو کرنا بہت مشکل ہے. آج الحمدللہ کیسر بھائی اسلام 360 پر ڈیلی تقریباً 5.5 لاکھ لوگ آتے ہیں الحمدللہ اور اسلام 360 پہ قرآن پڑھتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ کتنی بڑی سب بنتی ہوگی کہ میرا کئی ایک حصہ ہے لوگوں کو قرآن پڑھانے میں. ڈیلی اگر وہ شخص ایک آیت بھی پڑھتا ہوگا 5.5 لاکھ آیات کی ڈیلی تلاوت ہوتی ہے. اور اس میں فجر میں یوزر زیادہ ہوتا ہے. تو جب بھی میں اسلام 360 صبح فجر میں وہ یہ دیکھتا ہوں نا فگر کہ 30,000 40,000 لوگ بیٹھے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس 30-40 ہزار میں کسی ایک کو تو آپ قبول کر رہے ہوں گے، تو جس کو قبول کر رہے ہوں گے اس میں کہیں شامل ہوں. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو بہرحال اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا اور لیول پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو لے کے چلا گیا. Exactly.